اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون خالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وهو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون وهو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به من نبات في النبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جانداروں کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے؟ وہ صبح کا نکالنے والا اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا۔ یہ ٹھہرائی ہوئی بات اس ذات کی ہے جو قادر ہے، بڑے علم والا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چندے رہنے کی۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گپھے میں سے خوشے جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو، جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا صنعت تراش رکھی ہے۔ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کو بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیتوں میں شرک کا رد کیا، تو یہاں توحید کے اتنے زبردست دلائل بیان کیے کہ ذرا سا آدمی عقل کا اگر استعمال کرے گا تو ہر قسم کے شرک سے توبہ کر لے گا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہیں مانے گا، کسی کو۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر بڑا رحم کیا کہ بڑے زبردست انداز میں سب چیزیں سمجھائی۔ اللہ جو اپنی صفتیں بیان فرما رہا ہے، اس میں پہلی چیز جو بیان فرمائی یہاں پر
ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یہ جو پھاڑنے کا عمل ہے یہ بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز اگر آپ غور کریں تو پھٹنے کے بعد وجود میں آتی ہے۔ اگر دانہ زمین میں نہ پھٹے تو درخت تو نہیں اگے گا۔ اگر اس کائنات کے وجود پر جو کچھ آج سائنس تو کہتی ہے اپنی تحقیقات میں کہ پہلے پوری کائنات میں ذرات بکھرے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا، اور جب دھماکہ ہوا تو چیزیں سب دور دور ہوئی۔ یہ کائنات جو وجود میں آئی یہ سائنس وہ اپنا کہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ ہے فالق الحب والنوا، قل اعوذ برب الفلق، پھاڑنے والا۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے اگر بیضا نہ پھٹے تو انسان کی پیدائش نہیں۔ آپ اس کے پروسیجر کو جائیے، ہر چیز ایک جملے میں بیان فرمائی۔ کوئی ہے جو زمین کے اندر بیج کو پھاڑ کر اس میں زندگی دے دے، بجائے کہ سڑ گل کر کے ختم ہونے پر اسی زمین میں ہم انسانوں کو ڈالتے ہیں، مختلف اشیاء ڈالتے ہیں، لیکن اس سے عدم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، وجود نہیں ملتا۔ لیکن فالق الحب والنوا وہ پھاڑ کر کے اسی مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے۔ اللہ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ تم جن کو بھی پکارتے ہو کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ زمین کے اندر دانا ڈالے اور اس کو پھاڑ کر کے اس سے درخت اگائے؟ ارے جو زمین میں اگنے والے درخت ہیں یہ پوری زمین اللہ کی ہے، بارش اللہ برساتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں زندگی دیتا ہے۔ یہ اس کو اللہ نے مختلف خطے اور علاقوں میں پیدا کیا۔ آپ دیکھیے الگ الگ علاقوں کے الگ الگ پھل ہے، ہر علاقے میں وہ پھل پایا ہی نہیں جاتا، حالانکہ زمین ہے، زمین کے اجزاء وہی، لیکن کیسا ہے؟ کیوں کہ یہ بیج اس کے پابند ہے، وہ جہاں چاہتا ہے حکم دیتا ہے، جس بیج کو حکم دیتا ہے اس کو پھاڑتا ہے، ہر بیج نہیں۔ یہ ہے فالق الحب والنوا۔ ہے تمہارا کوئی شریک، کسی کو اولاد نہ ہو تو اس کو اولاد دے دے، کوئی بکری یا مرغی اگر ہے وہ انڈے نہیں دے رہی ہے یا بچے نہیں دے رہی ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ فالق الحب والنوا، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ۔ اب دیکھیے وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ وہ کیسا قادر مطلق ہے، مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ ایک چیز پر صرف غور کرے، دونوں مثالیں ایک ہی جگہ مل جائے گی آپ کو۔ مرغی پر، مرغی زندہ، اس سے مردہ انڈا نکلتا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ بے جان کو جاندار سے نکال رہا ہے، زندہ مرغی میں سے مردہ انڈا، اور وہ جاندار بے جان کو جاندار سے نکالنے والا اور جاندار کو بے جان سے۔ اور پھر اسی انڈے کو اب دیکھیے وہ بے جان ہوتا ہے لیکن وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے ایک جاندار وجود سامنے آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، توحید کی دلیلیں جو بیان کی گئی ہے تو اس میں الگ الگ دلیلیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا رکو ابھی میں کچھ اور تدبر اور فکروں میں ڈوبا ہوا۔ کہا کس فکروں میں ڈوبے ہیں حضرت؟ ہم اللہ کے وجود کی دلیل پوچھ رہے ہیں۔ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ اچانک دجلہ کے کنارے کھڑے تھے، یہ درخت تو کٹ جائے، اس کے تختے بن جائے اور پھر یہ آپ بغیر کسی بنانے والے کے جٹ جائے، اور پھر اس کے بعد ایک کشتی تیار ہو، پھر اس کشتی میں سارے ساز و سامان ہو سفر کے۔ تو کہا حضرت آپ ایک ایسی چیز پر تدبر کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے، جو ہو ہی نہیں سکتی۔ جواب دیا کیا ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی؟ یہ اتنی بڑی کائنات جو منظم ہے بغیر خالق کے وجود میں آ گئی۔ الحمدللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شہتوت کے درختوں کو دیکھو، اس کے پتے بکری کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے،
اس کا شہتوت پھل ہرن کھاتی ہے، مشک نکلتا ہے، اور انہی پتوں کو اور ڈنٹلوں کو اونٹ کھاتے ہیں، دیگر جاندار کھاتے ہیں، تو میگے نہیں نکلتی ہے، بکری کھاتی ہے، میگے نہیں نکلتی ہے۔ ذرا تک غور کرتے جائیے، ایک ہی چیز۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ ایک سفید محل جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہیں، ہوا کا کوئی گزر نہیں، ایک ایسا محل، اور پھر اچانک یہ ہو کہ وہ محل ٹوٹ جائے اور اس میں سے ایک جیتا جاندار باہر نکالے، آواز نکلتا ہوا، بولتا ہوا۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کیا تم انڈے کو نہیں دیکھتے؟ یہ اللہ کے وجود کی دلیل نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیہاتی کا جملہ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ برجوں والا آسمان، یہ نشانات زدہ زمین جو گزرنے والوں کے پیروں کا نشان بناتی ہے کہ جب لوگ اس سے گزرتے ہیں تو ایک راستہ بن جاتا ہے، اور جانوروں کی مینگنیاں جو گزرنے والے جانور کا پتہ دیتی ہے۔ کیا اتنی وسیع و عریض کائنات ایک خالق کا پتہ نہیں دیتی؟ ایک رب کا پتہ نہیں دیتی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کی جو دلیل، کیا کوئی ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالے اور زندہ سے مردے کو نکالے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ ذرا آدمی غور کرے، جتنے لوگوں کو اللہ کے ساتھ پکار رہا ہے، ایک انڈا رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ چل نکال اس میں سے۔ ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ روس، یہاں کمیونزم تھا، اللہ کے وجود کا انکار مارکس نے کیا، اور ایک تھیری کے ذریعے کیا۔ ڈاروین کی تھیری تھی کہ انسان درجہ بدرجہ بندر کی اولاد ہے، درجہ بدرجہ انسان بنا۔ حالانکہ سائنس نے اس کو رد کر دیا، کیونکہ سائنس کی بنیاد ہے ہائپوتھیسس، تھیسس، تھیری، پھر لا۔ ہائپوتھیسس بولے تو ایک خیال، مفروضہ، ہائپوتھیسس، پھر تھیسس، پھر اس کے لیے سب کڑیاں جوڑی جاتی ہے، یعنی اس مفروضے کی دلیلیں جمع کی جاتی ہے۔ ایک خیال جب آیا تو اس کی دلیلیں، تھیسس، پھر تھیری، پھر ساری کڑیوں کو جوڑا جاتا ہے تو ایک تھیری بنتی ہے، اور پھر اس تھیری کو ہر جگہ ناپا تولا پرکھا جاتا ہے تو وہ بنتا ہے لا قانون۔ یہ سائنس کی اسٹیپس۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ڈاروین کا یہ نظریہ ہائپوتھیسس سے آگے تھیری تک نہیں پہنچ سکا۔ ہائپوتھیسس، تھیسس، تھیری، پھر لا۔ تو ہائپوتھیسس سے تھیسس تک، کیوں کہ انسان اور بندر کے درمیان کی جو ایک کڑی ہے، بنمانوس اور انسان کی، وہ غائب ہے، وہ کڑی ہی نہیں پوری ہو رہی ہے ہائپوتھیسس میں ابھی وہ، تو اس لیے رد کر دیا دنیا۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک نظریہ بنایا اللہ کے وجود کے انکار کا، اور یہ کہ تین ضرورتیں انسان کی، روٹی، کپڑا اور مکان، بس۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس نظریے اور عقیدے کے تحت ایک نظام بنایا، لیکن 70 سال میں وہ نظام ٹوٹ گیا۔ وہ ایک الگ بحث ہے۔ کمیونزم رد کر چکا جسے انسان، تاریخ نے رد کر دیا، کیونکہ اس میں ایک ایسا تھا کہ کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں، ہر کوئی شخص لیبر، جتنا آپ کو کھانا چاہیے، مکان چاہیے، وہ آپ کو ملے گا، بس۔ راشن سسٹم۔ اب اس میں لیبر جو تھے وہ اتنے سست ہو گئے، جب ہم کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے زیادہ محنت کر کے، تو روس کا لیبر 8 گھنٹے میں جتنا کام کرتا تھا، دوسرے جگہ کا لیبر 2 گھنٹے میں کرتا تھا، کیونکہ اس کا کچھ بننا ہی نہیں ہے، سب چیز قوم کی ملکیت۔ خیر، تو اللہ کا انکار کیا۔ یہ ٹوٹا جب کمیونزم، اور جب وہاں انقلاب آیا، تو کمیونزم جب آیا تھا تو مذاہب پر انتہائی سخت پابندی تھی۔ مدارس میں کھوڑے باندھے گئے، استبل بنا لیا گیا، مذہب پر پابندی تھی وہاں۔ لیکن جب یہ ٹوٹا تو لوگ چھپ کر مذہب پر عمل کرنے والے تھے، تو ایک تقریب میں توحید پر ایک عالم گفتگو کر رہے تھے، تو ایک جاہل کمیونسٹ آیا اور کہنے لگا، تم کہتے ہو اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں بھی خالق ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا ایک
गोश्त का लोथड़ा मंगाओ 2 किलो का, 2-4 किलो का। तो मंगाया गया गोश्त का लोथड़ा, ये लो चल पैदा कर। कहा अभी नहीं, उसको बीच में से ऐसे चीरा हो और उसमें जानवर की जो लीद होती है गोबर वो उसमें डाल दिया और उसको एक डब्बे में बंद कर दिया और कहा 2 रोज बाद हम सब यहां जमा होंगे जब मैं बताऊंगा। बड़ा चर्चा हो गया। 2 रोज बाद सब लोग जमा हुए और जब जमा हुए तो डिब्बे को जब खोला गया तो पहले तो एक इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आई। कुछ देर बाद जब बदबू कम हुई तो उसमें बेशुमार कीड़े थे। तो वो कहने लगा मैंने डब्बे में क्या बंद किया था? गोश्त। ये देखो इतने कीड़े हैं, इनका खालिक मैं। तो एक 12 साल का लड़का मजलिस में से उठा, कहा हजरत कुछ सवाल है। कहा बोलो। कहा इसके खालिक आप हैं, आपने पैदा किया है। कहा हाँ। तो बोले ये गिनती में कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है इनकी? खालिक साहब खामोश, क्योंकि उनको क्या मालूम बेशुमार कीड़े थे उसमें जो हरकत कर रहे थे। अच्छा बोले जाने दो, इसमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं? अब खालिक साहब फिर खामोश। बोले तुम पैदा किए ना और तुमको ही नहीं मालूम? अल्लाह ताला खालिक है और अपनी उसमें कहता है वो, देखिए आगे आएगा, वहुवल तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, बड़े इल्म वाला, अपनी मखलूक की एक एक बारीक से बारीक चीज का खालिक है, जानता है। इंसान की बेशुमार चीजें अभी तक के समझ में नहीं आई थी, तहकीकात ने अब बताया है। ये जो आज का दौर आया है, जो सोनोग्राफी आई, फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब बीबी आई, फिर उसके बाद क्लोनिंग आई, तो पता चला कि इंसान तो बेशुमार इंसानों का मजमुआ है, करोड़ों। अल्लाह ने इसको मुख्तलिफ छोटे 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 अज्जा से एक किया, उसका एक जुज निकालेंगे तो उसमें इंसान का पूरा प्रोग्राम है। यानी उससे पूरा दूसरा इंसान हम बना लेंगे। उसकी नाक, आंख, कान, उसके सोचने का अंदाज, उसकी हाइट, उसका वजन, उसके चलने का कोई चीज में डिफरेंस नहीं। पूरा प्रोग्राम अल्लाह ताला ने उसमें रखा है, पूरा। ये कल तक नहीं मालूम था आदमी। अलीम है वो अपने बारे में। गुर्दा फेल होता है, शुगर का मर्ज, ये सब नहीं मालूम था। प्रेशर किसको कहते हैं ये नहीं मालूम था। कैंसर किसको कहते हैं ये नहीं मालूम था। एड्स किसको कहते हैं ये नहीं मालूम था। खून के ग्रुप कौन से होते हैं ये सब नहीं मालूम था। और तुम अल्लाह का शरीक कर दिया उसको। जो ग्रुप नहीं जानता अपना, दूसरों की क्या बात करेंगे? वो अल्लाह का शरीक है। आंख के अंदर कितने फंक्शन अल्लाह ने रखे हैं, दिमाग में कितने फंक्शन है, बाल में कितने फंक्शन है। अपने सफेद बालों को जो काला नहीं कर सकता, अगर उड़ जाए तो उगा नहीं सकता। वो खालिक, वो अल्लाह का साजी और शरीक, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथी। कहाँ जाते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो है, वो अल्लाह ताला है। सो तुम कहाँ उल्टे चले जाते हो? फालकल हब्बे वन्नवा, गुटली को फाड़ने वाला, दाने को फाड़ने वाला, हर चीज को फाड़ने वाला, मुर्दे को जिंदा से और जिंदे से मुर्दे को। लाओ अपने तमाम के तमाम माबूदाने बातिल को जो अल्लाह के शरीक कहते हो, एक को बैठाइए। देखिए तौहीद की दलीलों में से बुनियादी दलील है जो पेश की जाती है, वो ये कि किसी भी चीज के खालिक को खालिक मानने के लिए 3 बुनियादें हैं। उसका खालिक मानने के लिए 3 बुनियादें हैं। ये अगर नहीं है तो खालिक नहीं हो सकता। पहली चीज जिसको हम खालिक मान रहे हैं, वो मखलूक जो है उसको बनाने की सलाहियत उसमें चाहिए। जैसे मसलन कोई आदमी ये कहे कि एक बकरी ने एक मोटरसाइकिल बनाई, तो लोग कहेंगे पागल है, बकरी में वो सलाहियत ही नहीं है। कोई कहे कि बंदर ने हेलीकॉप्टर बनाया, तो बोलेंगे दिमाग से पैदा नहीं, बंदर में वो सलाहियत नहीं है। तो खालिक में तख्लीक की सलाहियत ये पहला उसूल है। अब तखरीकात को देखो, चांद तक पहुंचे नहीं थे, ये तो अभी पहुंचे हैं। और जितनी की शिर्क शरीक किया जाता है, एक चांद तक नहीं पहुंचा था। चांद बनाना बहुत आगे की बात है। सूरज तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। वो कहानियां हैं जो खेलते खेलते चांद सूरज के बताते हैं, वो बाजू वाली गली में गायब नहीं हो सकते, झूठ।
آج تک نہیں پہنچا. سیاروں اور ستاروں کی اور ثوابت کی جو تعداد ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. کائنات کی وسعت کا کسی کو علم نہیں. کتنی وسیع واریز ہے یہ مخلوقات جن کے بارے میں یہ جانتا نہیں. چلو یہ بڑی بڑی باتیں ہو گئی. اب چھوٹی کی طرف آ جاؤ. دنیا میں بے شمار پھل ہے. کوئی آدمی ایسا ہے دنیا میں جو تمام پھلوں کا نام بتا دے گا؟ علم ہی نہیں ہے. اور آگے بڑھو. جس کا نام نہیں معلوم، جس کو جانتا نہیں، اس کا خالق ہوگا. درختوں کی ایک درختوں کی چلو سب پتی بتا دے گا. خالق مانتے ہو تو جو مخلوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیا بنا سکتا ہے؟ جس کا علم نہیں ہے اس کو کون ہے اللہ کے سوا جو اتنی وسیع وریث کائنات کو بنانے والا؟ اور لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، حی اور قیم بالذات، سنبھالنے والا. قیوم، قیم بالذات، سنبھالنے والا. اب یہ دیکھیے دوسری صفت یہاں پر ہے. پہلے یہ اس کے اندر علم اور صلاحیت ہے اس کی، کسی میں نہیں، کوئی نہیں ٹکے گا. اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ دیکھو کہ اس چیز کو بنانے کا ہتھیار اور اوزار سامان اس کے پاس ہے. جیسے ہم کہیں کہ یہ پنکھا بنایا فلاں شخص نے، تو اس کے پاس پنکھے میں لگنے والے لوازمات چاہیے. یعنی اس میں جو پترا وائرنگ سب لگ رہا ہے وہ تو چاہیے نا، جب رہے گا جب بنائے گا نا. اتنی بڑی کائنات کو بنانے کا سامان ہے کسی کے لگ؟ ہے کوئی؟ یہ مفلس و قلاش جس کے پاس کچھ نہیں وہ بنائے گا؟ ایک جھاڑ بنا سکتا ہے؟ اس کے اوزار ہے؟ ذرا سا سوچو، غور کرو. وہ ہے اللہ تعالی. تم کہاں چلے جاتے؟ تیسری چیز، پہلی چیز اس کی صلاحیت اور علم، دوسرا اس کو بنانے کا ساز و سامان، اور تیسری چیز بنانے کے بعد اس کو اوپر کنٹرول. یعنی تخلیق بنا دی اور خود ہی اس کے حوالے ہو گیا. وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی تخلیق کو کنٹرول نہ کر سکے؟ لمبی چوڑی بات نہیں. تیز چلتی ہواؤں کو کوئی روک پائے گا؟ سورج کی تمازت کو کوئی روک سکتا ہے؟ بہتے دریا کی روانی اور سیلاب اگر ہو تو روکنا تو دور کی بات، خود رک سکتا ہے. ایک بفرا ہوا بیل اگر سامنے میں چلا ہے اسے کنٹرول کر سکتا ہے. ایک شیر کو جس کو دیکھ کر کے پتے پانی ہو جاتے، نہتا آدمی ہو تو ہے کنٹرول کرنے والا وہ اللہ. ہر مخلوق کو یہ تو معمولی ہے، وہ سورج چاند ستاروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ ہے قیم بالذات، وہ اللہ. کہاں چلے جا رہے ہیں؟ یہ توحید کی دلیلیں ہیں. دیکھیے اب آگے. فالق الاصباح جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں. وہ صبح کا نکالنے والا، تم انتظار کرنے والے. وہ خالق، تم مخلوق. تم تو چمکتے سورج کے منتظر ہو. ہے کوئی سورج کو نکالنے والا؟ مزوری کیا تھا نمرود نے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال. ایسے بوڑھے بھی اس میں بیٹھے تھے. ایک بے وقوف ہندوستانی منکر حدیث لیاس فتح پوری کہتا ہے، جیسے قرآن کے جو الفاظ ہیں، جب آپ نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کے بعد کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر مبہوت اور رونق ہو گیا. تو ایک منکر حدیث عقلیت پسند بے وقوف نیاز فتح پوری کہتا ہے، مالا بدامین اس کی مشہور کتاب، کہ اگر ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہتا کہ تو اپنے رب سے کہے کہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکالے سورج، تو ابراہیم علیہ السلام بھی خاموش ہو جاتے. استغفر اللہ. ایک عالم مولانا سمیع الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اتنا بڑا کافر نمرود بھی نہیں تھا، اتنا بڑا کافر وہ بھی نہیں تھا. دوسرا جواب،
नमरूद ने क्यों नहीं कहा? सलफ ने लिखा है उस दरबार में ऐसे बूढ़े बैठे थे जो नमरूद के पैदा होने से पहले पैदा हुए और सूरज को निकलता और डूबता देख रहे थे। तो ये निजाम तो पहले से चल रहा था, नमरूद की आमद से पहले। ये खालिक कहां उनके सामने कहता तो वो सवाल करते पहले कौन निकालता और डुबोता था? तो बोल रहा है तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो वो तमाम जावियों पर गौर किया, हवन्नक फबोहितल लजी कबर, काफिर मबूत हो गया। वो अल्लाह है, ऐसा चमकता सूरज निकालता है कि रोशनी का शिकवा नहीं। अब अगर कोई करे तो बीनाई का इलाज करना है इसको, फिर उसकी नजर सही नहीं। ऐसा सूरज, उसने रात को राहत की चीज बनाई। जब सूरज डूब जाता है, दिन भर की दौड़ भाग, दिन भर की ज़हनी मशक्कत, जिस्मानी मशक्कत बदन तोड़ने लगती है, तो ठंडी रात लाता है जिसमें एक पुरस्कीन नींद देता है वो जो मौत की छोटी बहन है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मौत वाहिया, उसके बाद जिंदगी देता है वो, उसको दोबारा उठाता है। वो है, उसने रात को राहत की चीज बनाई। कोई दावा करेगा मैं सूरज बनाने में अल्लाह का शरीक हूं, वह चांद को लाने में अल्लाह का है? कोई तुम्हारे मुशरिकीन में से आए? कहां चले जा रहे? शरीक करार देते हो ना, चलो। वो सूरज और चांद को हिसाब में रखा। निजाम शमसी पढ़ने पर आदमी कहता है सारी तारीफ व तौसीफ अल्लाह तेरे लिए। सूरज का हजम इस जमीन से 5 लाख गुना बड़ा है। 5 लाख जमीनें उसमें समा जाएगी। और अगर ये जरा सा और चला जाए करीब सूरज के जमीन, तो सूरज खींच लेगा उसको, और खींच लेगा, खत्म हो जाएगा सब मामला। तो जितने ये सैयारे हैं, इनकी जो दूरी अल्लाह ने रखी है, ये एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे हैं, और हर कोई अपने मदार पर तैर रहा है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वश्शम्स वल क़मर, शम्सो कमर जो है ये अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं। ये अल्लाह का निजाम है। न सूरज चांद से इतना करीब हो पाता है तो उसको निकल लेवे, रात को खत्म कर देवे, न चांद सूरज से के दिन के ऊपर वह असरअंदाज हो जाए। ये अल्लाह का निजाम है। ये अल्लाह ने उनको कंट्रोल कर रखा है। वो बिल्कुल जैसा उसने लगा दिया है जिस काम में, उससे रूगर्दारी नहीं करते हैं। ये मखलूकात पर कंट्रोल है। तुम तो एक जानवर को, अपने एक इंसान को जो बागी मिजाज का है, अपना फर्मा बरदार नहीं बना सकते। अरे चूंटी घर में चल रही है, बोलकर बताओ जरा, उधर जा, अपने ताबे करो। मक्खियों को अपने ताबे करो, कोई मीठी चीज लेकर बैठ जाओ, तुम्हारी समझ बना देंगे उड़ाते उड़ाते। रात को मच्छर आएगा, तुम अल्लाह के साथ शरीक है? तुम्हारी कोई बसात है? तुम्हारी कोई हैसियत मकाम उस कादिर मुतलक, उस सारे इख्तियार के कातिल रब्बुल आलमीन के बराबरी में तुम लेकर जा रहे हो इनको, जो मच्छर और मक्खियों को, जो झींगुर और ये छोटी मोटी मखलूकात चूंटियों को अपने अहकामात का पाबंद नहीं कर सकते। वो उस रब के साथ शरीक है जो चांद और सूरज को अपने अहकामात का पाबंद किया है। हवाएं जिसके हुक्म पर चलती है, समुद्री मौजें अपना रास्ता उसी के कहने पर, दरियाओं की रवानी उसी की है। उसको तुम साजी और शरीक कर लिए। जरा सोचो, ये ठहराई हुई बात ऐसी जात की जो कादिर है और इल्म वाला। कुदरत भी चाहिए और इल्म भी चाहिए ना। हम तो आज निजाम शमसी पढ़ करके समझे कसी से शक्लों का निजाम, ये दूरी, इसकी हिकमतें, ये सब उस अलीम और खबीर रब के उसमें थी। तो कुदरत के साथ अब जमीन, इसी पर थोड़ा सा एक मिनट की बात कर ले। ये जो जमीन है जिसको हम देखते हैं, इसके अंदर क्या है जानते हो? आतिश पेशा। हम आग के ऊपर है पूरा, यही कहीं फट जाता है तो खत्म हो जाता है, कोई चीज बचती उच्ची नहीं है। उसकी तफसील नहीं बताऊंगा मैं। अल्लाह ने जमीन के बारे में इरशाद फरमाया
या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, हमने जमीन को फिराश बनाया। फिराश अरबी जबान में कहते हैं ऐसी चीज जिस पर बैठना और लेटना दोनों हो जाए। जैसे मसलन पलंग, उसमें बैठ भी सकते हो आप, लेट भी सकते हो, मगर ये सही ताबीर नहीं है जैसी जमीन पर है। जमीन को अल्लाह ने फिराश बनाया, चलना फिरना, सोना उठना, बैठना, रिज़्क़ को हासिल करना, कहने जैसे इत्मीनान से आदमी सो जाता है, हर चीज का सामान अब फिराश बनाया। आप जानते हैं जमीन में अल्लाह ने कशीसे शक्लों का निजाम बनाया। मशहूर वाकया है कि न्यूटन एक मरतबा दरख्तों के नीचे था, अचानक से नीचे गिरा। बोले तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? मेहनत की उसने, यहां तक पहुंचा कि कशीसे शक्लों का जो निजाम है, तो उस पर जब तहकीकात की इंसानों ने, अल्लाह ने जमीन को फिराश बनाया। अगर ये जरा सा ज्यादा होता जितना है, ये है अलीम खबीर, ये है अल्लाह, जरा सा ज्यादा होता, हम 10 किलो का वजन लेकर जमीन पे चल नहीं पाते। साइंस का अदना तालिब इल्म ही जानता है, छोटी सी साइंस पढ़ा 10 किलो का। और अगर कम होता तो क्या होता? लुढ़क कर सब एक जगह हो जाते, क्योंकि जमीन बैज़वी है। वल अर्द दहाहा, हमने देहया किया, इसको बैज़वी बनाया अल्लाह ने जमीन को। कयामत के रोज की जो जमीन रहेगी वो बिल्कुल चिपटी रहेगी। अल्लाह के नबी ने कहा चिपटी नहीं है जमीन, बैज़वी है। अहमद रजा खान ने इस पर बड़ी अजीब बहस की है, इल्मी दुनिया में मजाक है। अल्लाह के नबी ने कहा कयामत के रोज एक नई जमीन अल्लाह बनाएगा, ये सब बदल देगा। इज़्ज़त शम्स कुव्विरत इज़्ज़त समाउन फतरत, सब बदल देगा। यौम तुबद्दलुल अर्द गैरल अर्द वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जमीन और आसमान वो बिल्कुल चिपटी होगी, जिस पर हिसाब किताब होगा। रोटी की तरह अल्लाह उसको उल्टेगा पलटेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। तो अल्लाह ने जमीन को फिराश बनाया। सिर्फ ये कस्से शक्ल का निजाम, अभी सब दूसरी बहस जाने दो। जमीन फिराश, आप जानते हैं जमीन से 8 किलोमीटर दूरी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। जैसे जैसे आदमी, ये 8 किलो नहीं, 8 किलोमीटर नहीं, जैसे जैसे आदमी ऊपर चला जाता है वो ओजोन वाली वजह से, तो ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया जस्साअतु फिस्समा, काफिर जो है उसका मामला ऐसा है जैसे आसमान की बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है और उसका दम घुट रहा है। ऑक्सीजन नहीं आसमान की तरफ, ज्यादा ऊपर जाओगे ऑक्सीजन खत्म, सांस लेने के लिए अब आपको हवा नहीं है। और सुनिए, ये जो जमीन है इसके गिर्द अल्लाह पाक ने एक चादर बनाई है, ओजोन की चादर, बहुत चौड़ी है ये। जब सूरज की शुआएं निकलती है तो हमको नुकसान पहुंचाने वाली, हमारे जिस्म को, हमारी जिल्द को नुकसान पहुंचाने वाली शुआओं को ओजोन की वो चादर रोक लेती है। अल्लाह सारी तारीफ रब्बुल आलमीन तेरे लिए। कुछ मकामात पर अब छेद हो चुका है, साइंस से बहुत परेशान हो चुके। अल्लाह ने जमीन को फिराश बनाया। ये सब जानते नहीं थे कल लोग, मखलूक का इल्म नहीं था और खालिक का साजी और शरीक करार दे दिया। तुम जरा भी नहीं सोचते। आगे बढ़ गए, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। और वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया। अब सितारों को जो पैदा किया तो इसका काम क्या है? ताकि तुम इनके जरिए अंधेरों में, खुश्की में और दरिया में भी रास्ता मालूम कर सको। रास्ता मालूम करने का अगर कोई जरिया आदमी के पास नहीं है, आज भी आदमी डेग नहीं मार सकता। बहुत सारे मकामात ऐसे होते हैं जहां टेक्नोलॉजी के तमाम जराए खत्म हो जाते हैं। तो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अब तो सबको समझ रहा है यहाँ टावर नहीं है, बराबर काम नहीं कर रहा है। कंप्यूटर चलाने वाले जाते हैं, जाओ बोले सर्वर जाओ। टेक्नोलॉजी बहुत जगह फेल होती है। दरियाओं में चलने वाले, रास्तों में चलने वाले, और पुराने दौर में तो रास्ता इसी दो जरिए से तलाश करते थे।
زمین کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اندھیرے میں چل رہا ہے قافلہ، رات رات بھر سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر کے، اللہ نے ان کے کام بتائے۔ اب اس کا جو کام ہے ایک اور بتایا اللہ نے، شیاطین، رجوم للشیاطین، اللہ نے آسمان میں زینت بنایا، شیطان جب خبر لینے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے ان کو مارتے ہیں ان سے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو سارے فرشتے اللہ کی ہیبت و کبریائی، اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صرف چند اولو العزم فرشتے جو ہے وہ ہوش میں رہتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے، تمہارے رب نے کیا حکم دیا؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر مقرب فرشتے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا زمین والوں کے لیے۔ تو کبھی کبھی کوئی اچٹتی خبر شیطان کے کان میں پڑ جاتی ہے اور وہی آ کر نجومیوں کو بتاتے ہیں، پھر نجوم اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے یہاں ایک بہت ناجائز کام، اسی لیے علم نجوم جادو کی ایک شکل ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی نجومی اور کاہن کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی، یعنی اس کی بات کو صحیح مانا، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول لیں گے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا رہتا ہے، اخبار آیا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اب آدمی دیکھتا ہے اپنے نام کا پہلا حرف اور وہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ تصدیق کرنا ہے۔ ایسے اخبار کو گھر میں نہیں لینا چاہیے، منگانا ہی نہیں ہے گھر میں۔ اگر ایسا کوئی پیپر کتنا بھی مفید ہے جو عقیدے پر حملہ کرنے والا ہے، ہماری نسلوں کے، ہماری عبادت کو خراب کر دینے والا ہے، بے خیالی میں، لا علمی میں اگر ہماری اولادیں وہ دیکھنے کی عادی ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک اخبار ہے تو وہ جبار اور علم نجوم کے ماہر کا وہ اکثر دیتا رہتا ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض رسائل میں بھی یہ چیز رہتی۔ ایک اور چیز، بعض مرتبہ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں جو بارش ہے وہ فلاں نچتروں کی وجہ سے ہوئی، ستارے کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں ایک جہالت ہے کہ ستاروں کی چال دیکھ کر کے اور اس پر پھر معاملات طے کرتے ہیں کچھ لوگ۔ اب جیسے بعض کیلنڈر ایسے آتے ہیں جس میں لکھا رہتا ہے عقرب، یہ ستارے کی چال ہے، ایسا کیلنڈر بھی نہیں خریدنا چاہیے، وہ اثر انداز ہو۔ یہ سب بدعقیدی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں جو بیان کیا بس اتنا ہی ہے۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کیے، بلا شبہ اللہ نے دلائل خوب کھول کر بیان کیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ جاہل لوگ، اس کا مطلب یہ جو دلیلیں نہیں جانتا، جو توحید نہیں جانتا، وہ بے خبر اور جاہل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علیم و خبیر رب کہہ رہا ہے، وہ بے وقوف ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا، نہیں ماننے والا بے وقوف ہے۔ واضح طور پر پہلے پارے کیا ہے تو اٹھا کر دیکھیے، کتنی خوشی کی بات ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ نے ہم کو باخبر لوگوں نے، با علم والے میں، عقل والوں میں اللہ نے شمار کر دیا۔ یہ ہمارے لیے کتنی تسلی کی بات ہے۔ آگے اور بھی دلیلیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ وقت تو کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین توحید کی دلیلیں زمین و آسمان میں تدبر کرنے، تیری عظمت و بڑائی، تیری کبریائی کو بڑھانے کے لیے ایسا شعور اور ایسی عقل دے رب العالمین جو اس تدبر کے ساتھ ساتھ جذبہ بندگی اور جذبہ شکر کو بڑھا دے گے، تیری عظمت و کبریائی اور بڑائی کو دل میں راسخ کر دے گے۔ اے اللہ توحید خالص عطا فرما اور اسی پر موت دے رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔